کر دیا تھا۔ نعرہ تکبیر، تو میرے آج ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ بنیادی ضرورت ہماری یہ ہے کہ ہمارے پاس مادی وسائل بے شمار ہوں گے، لیکن ہم ناکام اس لیے ہو رہے ہیں، ہم بے چین اس لیے ہو رہے ہیں، مختلف اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہمارے باطن کا تزکیہ نہیں ہے، ہم نفس کی اصلاح نہیں ہے، ہماری روح زندہ اور بیدار نہیں ہے۔ میں یہاں پہ آخر میں جاتے جاتے اپنے نوجوان بھائیوں کو ایک چھوٹا سا پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں کہ در جوانی توبہ شیوے پیغمبری، جوانی میں ہونا، جوانی میں توبہ کرنا، جوانی میں اپنی لو اللہ کا، جوانی میں اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت سپرد کر دینا، شیوائے پیغمبری، یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ پیغمبروں کا شیوا ہے۔ وقتی اگر بڑھاپے کے انتظار میں ہو کہ بڑھاپا آیا تو جائیں گے، وقت پیری گرگ ظالم وی شود پرہیزگار، بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی ظلم کرنا چھوڑ دیتا ہے، بندہ سدھر جائے تو کوئی بڑی بات نہیں۔ میرے بھائیوں کو بالخصوص میرے نوجوان بھائیوں، آئیے یہ جوانی کی دھڑکنیں، یہ جوانی کے بلبلے، یہ جوانی کے عزائم جو اللہ نے آپ کو عطا کیے ہیں، آج اس قوم کو ان کی ضرورت ہے، اس ملت کو اس کی ضرورت ہے، آج انسانیت کو اس کی ضرورت ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان کا ایک محاورہ ہے کہ جس قوم کے حکمران بیدار ہیں وہ قومیں بڑی سکون کی نیند سے، لیکن جس قوم کے حکمران آرام جائیں ان قوموں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ میں اسی محاورے کو تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ کرنا چاہوں گا کہ جس قوم کے نوجوان بیدار رہتے ہیں قومیں ضرور بضرور اپنی ترقی کے سفر کو پورا کرتی ہیں، لیکن جس قوم کے، جس ملت کے یہودی استعمار کی گلے پلنے والے مغربی میڈیا کے جلخار میں آ جائیں، وہ قومیں اسی طرح ہلاکت کا شکار ہو جاتی ہیں، وہ قومیں ایسے ہی ذلیل ہو جاتی ہیں جیسے پاکستانی قوم ذلیل ہو گئی، جیسے مسلم قوم ذلیل ہو گئی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، بالخصوص میرے نوجوان بھائیوں، آج غور کیجئے، آج استعماری طاقتیں ہماری ثقافت کو، ہماری تہذیب کو، ہمارے کلچر کو ہڑپ کر رہی ہیں۔ خدا را ان کے سامنے ہمیں اپنی پوری تہذیبی طاقت کے ساتھ، اپنی ثقافتی تشخص کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور ہماری تہذیبی طاقت، ہمارا ثقافتی تشخص کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے نوجوان بھائیوں، ذرا غور فرمائیے کہ آج یہ ملک کیسے برباد ہوا، آج یہ ملت کیسے برباد ہوئی۔ ہماری یہ ملت، ہمارا یہ ملک ہمارے بنیادی نظریے سے ہٹ جانے کی وجہ سے ہلاکت کا شکار ہوا، اور ہماری ملت ایسے تباہ ہوئی کہ ہم نے اپنی تہذیب کی بنیادیں ہم نے وہ مغربی میڈیا کی جلغار کے سامنے رکھ دی۔ تو یہی تو ہمیں حکیم الامت نے کہا تھا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب قوم میں رسول ہاشمی۔ آج ہالی ووڈ کے اور بالی ووڈ کے اس میڈیا پہ تھوکیں، انہیں لاتے مار کے گھر سے نکالنا ہوگا۔ ان انڈین ٹی وی چینلز کو اور ان ہالی ووڈ کے افغان سے ہمیں اپنی نسل کو محفوظ بنانا ہے، ہمیں اپنی ثقافت کو محفوظ بنانا ہے، ہمیں اپنی تہذیب کو محفوظ بنانا ہے۔ اگر محفوظ بنا لیا تو ہم زندہ بھی رہیں گے، ہم
برقرار بھی رہیں گے، یہاں سلطنتیں بھی بن جائیں گی، یہاں خلافت بن جائیں گی، لیکن اگر ہم اپنی تہذیب کو کھو بیٹھے، اپنی ثقافت کو کھو بیٹھے، تو امیر خسرو نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ پس ازاں چو من مانم بچکار خواب، جب میں ہی اس دنیا میں نہیں رہوں گا تو پھر تو کیا دیکھنے کے لیے؟ جب ثقافت نہیں ہوگی، جب تہذیب نہیں ہوگی، تو پھر سلطنت کو ہم کیا کریں گے، پھر خلافتوں کو ہم کیا کریں گے؟ اس لیے ہمارے لیے جو سب سے ضروری امر ہے وہ بنیادی یہ ہے کہ ہمیں اپنی ثقافت، اپنی تہذیب کے اوپر اپنے پاؤں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اور آئیے اسلامی جماعت یہی دعوت دیتی ہے کہ اس میں شامل ہو کے اپنے کا تزکیہ حاصل کریں، اور ہمارا جو ایک بھرپور معاشرتی کردار بنتا ہے، اس معاشرے میں ایک اچھے پاکستانی کی حیثیت سے، ایک اچھے مسلمان کی حیثیت سے، ایک اچھے انسان کی حیثیت سے ہمیں وہ ادا کرنا ہے۔ اور میں آپ تمام حاضرین کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ اس میں شامل ہو کے اس مشن کے شانہ بشانہ اور جانشین سلطان الفقر حضرت سلطان محمد علی صاحب جو یہ علم لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور ملت کو، اپنے ملک کو، اس معاشرے انسانی کو ہمیں ان جشنوں سے اور ہمیں ان مشکلات اور مصائب سے نکال کے آگے چلنا ہے۔ میں انہی دعائے کلمات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ الہی مشکلیں امت مرحوم کی آساں کر دے، نور بے مایا ہم دوش سلیماں کر دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، اے مرتضیٰ سوز صدیق۔